اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد كلها لقوله تعالی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلك حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبین اللہ آیاته للناس لعلهم يتقون۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اللہ ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ بخاری شریف کی کتاب نمبر 33 ہے۔ ہمارا روٹین کا ترتیب وار جو سلسلہ بخاری شریف کا چل رہا تھا وہ کتاب نمبر 30 سے چل رہا تھا، کتاب الصوم، روزوں کے متعلق۔ آج چونکہ آخری دن ہے، کل سے اعتکاف شروع ہو جائے گا، تو وہ روٹین والا چھوڑ کے یہاں سے آج پورا باب اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ رہ گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں آخر پہ۔ یہ کتاب نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جاؤ تو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑو نہ، ان کے پاس نہ جاؤ، یعنی اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد آپ کی ازواج وہ اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ اعتکاف کرنا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی رمضان کا اعتکاف نہیں چھوڑا، یعنی ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار فرمائیں اور اس کو کبھی ترک کر دیں وہ سنت مؤکدہ نہیں ہوتی، وہ غیر مؤکدہ ہوتا ہے۔ تو اعتکاف حضور نے کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے وہ مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی آپ نے مسجد بنا لی ہے، مسجد کا ٹرینڈ ہے نا جی، تھوڑی نماز میرے پیچھے نہیں ہوندی تو میری تھوڑے پیچھے نہیں ہوندی، اس واسطے ہر برادری نے اٹھ کے اپنی اپنی وکری وکری مسجد بنا لینی۔ کالیں دی گوریں پیچھے نہیں ہوندی تو گوریں دی کالے پیچھے نہیں ہوندی، سارے اپنی اپنی بنا لو۔ اے جڑا ٹرینڈ چل پیا نا، وہ مسجد صرف بنانے دی حد تک ذمہ داری ایتھے نہیں ہوندی، اگے بھی ہے۔ اگر آپ نے مسجد بنا لی اور مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا تو اس مسجد کے جتنے متعلقہ گھر ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ سارے کی ہوں گے جی؟ گناہ گار۔ سنت کفایہ، جس طرح نماز جنازہ پہ آپ جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد کیا ہے کہ اگر آبادی میں سے 2-4 بندے جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے، مثال سوڈی میں بندہ فوت ہوا اور کسی بندے نے جنازہ نہیں پڑھا تو سارے سوڈی کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہے تو اعتکاف جو ہے یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھتا تو اس مسجد کے جتنے متعلقہ گھر والے ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے اس کے اندر۔ تو یہ ذمہ داری صرف مولوی صاحب دی۔ تسی کشمیری جاؤ نا، وہ کشمیری چونکہ پیسے والے نے، پیسے والے کو عقل تو ہوندی کوئی نہیں، صرف پیسہ ہی ہوندا ہے۔ تو وہ کی کرتے ہیں، مولوی صاحب نے دیتا 5000، کوئی بندہ اعتکاف تے تیار نہیں آیا تو کر سب تسی بہ جاؤ۔ سب تو آخری حال یہ ہے، ساڈا کو مر جائے تو پھر بھی تسی بہ جاؤ، تے کوئی دعا منگنی پہ جائے تو مولوی صاحب یہ بھی تسی کر دو، تے اعتکاف بھی ساڈی طرفوں تسی بہ جاؤ۔ تو وہ ایک جملہ مشہور ہویا پہ سوشل میڈیا دے تے کہ نمازاں پیسے نال ادا نہیں ہوندیاں، نہیں تے پیسے والے نے آکھنا سی جی پیسے ساڈے کو لے لو تو نمازاں بھی ساڈے سی تسی پڑھ دیو۔ تو وہ ہے کہ جی مسجد آپ نے بنا دی ہے تو اس کے اندر اعتکاف کرنا لازم ہے، یہ سنت کفایہ ہے۔ امید ہے ہماری مسجد میں 5-10 بندے بیٹھ جائیں گے تو پورے سوڈی والوں کی طرف سے نہیں جو بلکہ اس مسجد کے ساتھ جو لوگ لگتے ہیں ان کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہجرت کے بعد اعتکاف کرتے رہے اور آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ سے اعتکاف رہ گیا تھا، اگلے سال حضور نے
10 دن کا ہمیشہ اعتکاف ہوتا تھا، اگلے سال جس وقت رہ گیا تو اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ جو پچھلے 10 دن رہ گئے تھے حضور نے وہ بھی قضا کر لی ہیں۔ تو حضور نے کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، فرصت ملے تو آپ اعتکاف لازمی کریں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اپنی حیات ظاہری تک اعتکاف فرماتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں۔ اے مسئلہ ذرا اوکھا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی عورت اعتکاف کرے، ہم عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں ہے جی، نہیں جائز نہیں ہے جی، فتنے کا خدشہ ہے۔ آپ کی ہماری عورتیں پورا بازار، پوری دنیا ہر جگہ گھوم آئیں گی، شادی بیاہ پہ بن سمر کے چلی جائیں گی، تو جب مسجد ہی چاہے تو پھر آپ کسی کے پاس جائے نا فتویٰ لینے کے لیے، وہ تو یہی فتویٰ ہے کہ جی وہ فتنے کا خدشہ ہے، تو جو پوری دنیا جی پھرتی پی ہوتے فتنہ پیدا نہیں ہویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں خواتین مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتی تھی۔ کتنے جاندی ہیں سن؟ اے فرض نماز دی گال کر رہے ہیں۔ اعتکاف بھی مساجد کے اندر بیٹھتی تھی، خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ اب کائنات کے اندر ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ خاتون تو کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اسی باب کے اندر، باب نمبر ہے 11 نہیں باب نمبر ہے 6، روایت نمبر ہے 2033۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا مسجد کے اندر نا خیمہ لگا، جس طرح ہم خیمہ لگاتے ہیں، خیمہ لگا تو ام عائشہ نے حضور سے پوچھا، اجازت لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھ جاؤں، حضور نے اجازت دے دی۔ حضور نے اجازت دی تو ہم جس طرح دنیاوی معاملات میں دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یار فلانے نے فلاں گاڑی لے لی ہے تو ہم نے اس سے اوپر کی لینی ہے، تو وہ نیک لوگ تھے، وہ نیکی میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اجازت ملی تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر فاروق، انہوں نے دیکھا کہ ام عائشہ کو اجازت ملی ہے تو انہوں نے بھی حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھ جاؤں، تو حضور نے اجازت دے دی۔ ایک خیمہ حضور کا، 2 خیمے ساتھ ازواج مطہرات کے۔ تیسری زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جاش، انہوں نے دیکھا کہ 2 ازواج مطہرات بیٹھ رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا نہیں، انہوں نے بھی اپنے ساتھ خیمہ لگوا لیا، یعنی ایک خیمہ حضور کا تو 3 خیمے ازواج مطہرات کے۔ ایتھے تسی مسجد وچ محفل کرا لو نا، محفل میلاد کراؤ زنانیاں دی، تو پورا سوڈی باواں سر تے رکھ لینے نے جی اے نواں دین آیا، زنانیاں مسیتیں وڑ گئیاں نے۔ بھئی وہ انسان نہیں ہے، عورت کی ہے، انسان ہے نا جی۔ یہ ذہنیت، یہ سوچ، یہ فکر یہ ہندوؤں والی ہے، وہ ہمارے دماغوں سے نہیں نکلی کہ جی مرد کو اللہ نے فوقیت کمانے کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے، یہ فوقیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو زنانی نے انسان کو نہیں بنایا۔ جس طرح ہم مسجد میں آ سکتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسجد میں رہے گی۔ ناپاکی کی حالت، تو ناپاکی کی حالت اگر مرد ناپاک ہے تو وہ بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، عورت ناپاک ہے تو وہ بھی مسجد میں، وہ تو برابر کی بات ہے، اس میں اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو 3 ازواج مطہرات کے ساتھ خیمے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یعنی 2 کو میں نے اجازت دی، تیسرا کیا؟ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ 2 خیمے فلاں فلاں کے اور تیسرا خیمہ حضرت زینب بنت جاش کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ جو علماء اس چیز کے جواز کے قائل ہیں کہ خواتین کو مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہیے، یعنی شرعاً اجازت ہے، وہ اس روایت کو دلیل بناتے ہیں۔ کچھ احناف جو ہیں، احناف کہتے ہیں کہ جی خواتین کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، اچھی گال ہے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس نے بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک اتنی فوقیت حضور نے خواتین نو دیتی ہے۔ ایتھے ایک جملہ اعتکاف تو ہٹ کے ایمان افروز ہے، اگر تھوڑا جا سمجھ لو۔ اس روایت کے اندر یہ جو میں نے بیان کی ہے نا، 3 ازواج مطہرات کا ذکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا، حضرت زینب کا اور حضرت حفصہ کا۔ ہم نے کہیں رشتہ کرنا ہو نا تو 1000 تحقیق کرتے ہیں کہ جی گھر والوں کے اندر کوئی فالٹ وغیرہ تو نہیں، کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتے، کوئی بری شہرت تو نہیں ہے، کوئی لڑاکے جھگڑالو تو نہیں ہے، ساری تسلیاں کر کے پھر رشتہ کرتے ہیں۔ کدے کسی آنکھ بند کر کے بھی رشتہ کیتا نہیں نہ کرتے، حالانکہ ہماری اپنی حیثیت کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ کے کرتے ہیں۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جگہ پہ رشتے کیے ہیں، اور امت 14 صدیاں گزر گئی ہے، لوگ حضور کو نہیں دیکھتے، لوگ بعد والوں کو دیکھ رہے ہیں، جی فلاں روایت میں، فلاں تاریخ کی کتاب میں فلاں مولوی کہہ رہا تھا، فلاں بندے نے یہ کہا۔ لوگوں نے لوگوں کی باتیں سن کے حضور کو نہیں دیکھا، لوگوں کو دیکھ کے لوگوں پہ یقین کر لیے، نبی کی عمل کے اوپر یقین نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، وہ جو 3 کے اوپر اعتراض ہے ان کا ذکر کر رہا ہوں، اما عائشہ کے ساتھ شادی کی ہے، اعتراض کس پہ؟ ابو بکر صدیق کے اوپر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر شادی کی ہے۔ ایسے طرح ہے نا جی، اگر حضور سمجھتے کہ ابو بکر ٹھیک نہیں ہے تو حضور ان کے گھر رشتہ کرتے نہیں نہ کرتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی کے ساتھ، یہ جن کا ذکر ہے حضرت حفصہ، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہیں۔ اگر حضور سمجھتے کہ عمر فاروق کے اندر کو فالٹ ہے، شہرت اچھی نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، یا جس طرح بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ منافق تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ایسے لوگوں کے گھر تو ہم رشتہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کبھی رشتہ نہ کرتے۔ تیسرا آ گیا کہ ساری دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، آج تک پیٹ رہی ہے کہ جی بنو امیہ حضور کے دشمن تھے۔ بنو امیہ کی سن حضور کے دشمن تھے، تو دشمنوں کے گھر بندہ رشتہ کرتا ہے؟ تسی کر لو، ساڑی دشمنی ہے، کر لو رشتہ، پتہ لگا نا جی بندہ دشمن دے گھر بھی کرتا ہے۔ بنو امیہ کے ساتھ حضور کو دشمنی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر رشتہ کیوں کیا؟ گل سمجھ آئی جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رشتے کیے ہیں جن کے اوپر امت کے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، حضور نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے تبھی رشتے کیے ہیں، اگر اعتماد حضور کو نہ ہوتا تو حضور رشتے نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس پہ حضور نے اعتماد کیا ہے، ایمان والے کا کام ہی نہیں ہے اس کے اوپر انگلی اٹھائے۔ نہیں، جب حضور کو اعتماد ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ ہم بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں بعض روایات ملتی ہیں کہ خواتین بھی اعتکاف بیٹھتی تھیں، اور اس روایت کے اندر جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی ہے کہ حضور کے بعد ازواج مطہرات جو ہیں وہ اعتکاف کرتی تھی۔ تو جس طرح مرد کے اوپر اعتکاف کرنا ہے اسی طرح عورت کے اوپر اعتکاف کرنا ہے۔ فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ مرد مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں کر سکتا، مسجد کے حدود کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے، باہر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ عورت گھر کے اندر جو جگہ اس نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے اس جگہ پہ اعتکاف کرے گی، اس سے ہٹ کے اعتکاف نہیں کر سکتی۔ سوال آئے گا کہ جی جگہ مخصوص نہ ہو، اگر جگہ مخصوص نہ ہو تو کسی کمرے کے اندر کسی گوشے میں کوئی ایک جگہ اعتکاف کے لیے اس وقت رمضان کے اندر مخصوص کر لیں کہ جی اس جگہ پہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اس مخصوص جگہ کے اوپر پردہ لگا لیں۔ وہ جس ایریے کے اندر پردہ لگائیں گے یا جو جگہ مخصوص کریں گے وہ جگہ عورت کے لیے مسجد کے حکم میں ہو جائے گی۔ جس طرح مرد مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر نکلے گا بغیر ضرورت کے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اسی طرح عورت بھی اس حجرے سے اس حدود سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، ایک کونا منتخب کر لیتی ہیں، لیکن وہ حال بڑا ہوتا ہے، کمرہ بڑا ہوتا ہے، تو کمرے کے اندر چل پھر رہا، روٹی کھا لی، جی 2 قدم میں چہل قدمی کر لا۔ یہ جو چہل قدمی کرنا ہے، جو جگہ مخصوص تھی اس سے جب آپ باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت موقدہ اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ واجب یہ ہے کہ آپ نے منت مانی تھی فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، یہ اعتکاف کرنا واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ سنت موقدہ، سنت موقدہ یہ رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ واجب اور سنت موقدہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ میں اعتکاف بیٹھ گیا ہوں، 10 دن کا اعتکاف تھا، 1 دن میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے یا مجھ سے چھوٹ گیا ہے یا غلطی سے توڑ بیٹھا ہوں، روزہ گیا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، یعنی سنت ختم ہو گئی، روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ اہتمام لازمی کرنا ہے، جو خواتین بیٹھتی ہیں وہ بھی اہتمام کریں، کسی بھی حال میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آخری مسئلہ ہے، وہ ہے کہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ جی جو بندہ اعتکاف بیٹھ چکا ہے وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اگر کوئی عزیز اس کا فوت ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے بھی نہیں جا سکتا، بنا ضرورت شرعی کے، طبی ضرورت کے وہ مسجد کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔
تو یہ جو ہمارے ذرا جدید لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اے ساری پابندیاں مولویوں نے لائیاں ہوئی ہیں، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، حالانکہ اللہ کا دین تو مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین تو اتنا آسان ہے، یہ سارا انہوں نے مشکل بنایا، ہم نے نہیں بنایا۔ اسی کتاب نمبر 33 کا کتاب الاعتکاف کا باب نمبر 3 ہے، باب لا يدخل البیت الا لحاجۃ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو بنا حاجت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ ضروری حاجت، وہ حاجت جو یہاں مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، آپ نے وضو کرنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو آپ مسجد کی حدود سے باہر نکلیں گے، تو ٹوٹیوں والی جو جگہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر اعتکاف والا وہاں جا کے وضو کے علاوہ وضو کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے یا وہاں کھڑا ہو کے کسی کو سلام کا جواب دیتا ہے یا کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جوتوں والی جگہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہوتی، وہاں کھڑے ہو کے اگر کسی سے بات کرے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد کی حدود وہ ہوتی ہے جو نماز کے لیے آپ نے منتخب کر رکھی ہے کہ جی یہ جگہ مسجد کی ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارا حصہ وہ واش روم وغیرہ یہ جتنی جگہیں ہیں یہ مسجد سے آؤٹ ہیں، وہاں پہ جا کے اگر آپ کھڑے ہوں گے بغیر ضرورت کے یا کسی سے بات کریں گے تو اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ غسل کرنے کا، اب تو خیر گرمیاں ہیں نہیں، لیکن صفائی پسند بندہ جو ہے وہ 10 دن بڑا مشکل ہو جاتا ہے بنا غسل کے بیٹھنا، تو اس کے اوپر بھی وہ بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جی آپ غسل کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر غسل کی اجازت ہوتی تو حضور یہ نہ کرتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، اسی باب کی روایت ہے یہ جو میں نے آگے ریفرنس دیا ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے اپنا سر مبارک حجرے کے اندر نکالتے تھے اور میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی۔ اگر اعتکاف والا باہر نکل سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر حجرہ مبارک بالکل مسجد کے اندر کھلتا تھا ان کا۔ جمعے پہ میں نے پوری تفصیل بتائی تھی ازواج مطہرات کے حجروں کی، تو حضور ایک ہی دروازے کا فاصلہ، دروازہ پار کر کے گھر چلے جاتے، وہاں غسل کر کے آ جاتے، مگر حضور غسل کے لیے نہیں گئے۔ سر مبارک نکالنا ایسے ہی ہے جیسے آپ وہاں مسجد کے حد کے اندر کھڑے ہو کے باہر جوتوں والی جگہ پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے آپ کو افطاری پکڑاتا ہے، آپ پکڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اگر غسل جائز ہوتا تو حضور اس کی اجازت دیتے کہ حضور خود تشریف لے جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک نکلوا کے سر مبارک دھلوا لیا ہے، حضور خود تشریف لے کے نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتکاف بندہ بیٹھ گیا وہ غسل کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، الا یہ کہ ضرورت پڑ جائے، ضرورت شرعی، وہ کیا ہے کہ آپ کو احتلام ہو گیا، احتلام کی صورت میں غسل آپ کے اوپر لازم ہو گیا تو آپ مرد ہے یا عورت ہے وہ جا سکتی ہے غسل کرنے کے لیے، وگرنہ جی ویسے غسل کرنے، گرمی دور کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو آپ نہیں جا سکتے۔ باب نمبر 11 ہے جی، بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے میاں بیوی کے آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ 10 دن بیگم کے سے دور رہنا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے، نہیں بعض دفعہ ہوندی بھی ہے نا، ہوں سارے ایک وجہ تو نہیں ہوندے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ جی اگر آپ کی بیگم آپ کے لیے اداس ہو جائے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ملنے کے لیے مسجد میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے مسجد وچ۔ ہوں اس تو بڑی سہولت ایسی کوئی نہیں دے سکتے جی، حالی بھی اعتکاف نہ بیٹھو تو پھر گل تو نہ بنی۔ اس واسطے کوشش کرنا ہے، یہ بیگم کا ویسے سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ باب نمبر 11 کے اندر یہ روایت ہے، ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتی تھی، تو خواتین کا مسجد میں آنا معیوب نہیں ہے، شرعن کوئی ممانعت نہیں، یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے۔ کوئی سوال ہے اعتکاف دے بارے جس جگہ تے پکوڑے بناندے پے نا جی؟ یہ ساڈے اعتکاف والے تے جا کے سگرٹاں پیندے۔ ہاں سگریٹ تو مینوں یاد آیا، تین چار دن پہلے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا ہے، بعض عورتیں بھی سگریٹ پیندیاں نا، وہ خاتون نے پوچھا ہے کہ جی میری خواہش ہے اعتکاف بیٹھنے کی مگر میں حقہ پیتی ہوں، حقہ نہیں چھوڑ سکتی، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میں نے کہا کہ جی اب صورت یہ بن گئی ہے کہ آپ اگر وہ جو خیمہ آپ گھر کے اندر منتخب کریں گے نا جگہ، وہ ہے مسجد کے حکم میں، وہ سارے کام جو مسجد کے اندر جائز نہیں وہ اس خیمے کے اندر بھی جائز نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ نہیں پی سکتے تو خیمے میں بھی نہیں پی سکتے، اس کو پینے کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا، تو باہر نکلیں گے بنا ضرورت کے وضو واش روم کے لیے
جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے بھی یہ، مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ سگریٹ پینے والا بندہ تو پھر وہ ذرا دل وڈا کر کے بوے، بندہ سگریٹ پیتے بغیر نہیں مردا، ہاں سگریٹ چھوٹ جائے گی ایسے اعتکاف دی برکت نہ۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے سگریٹ پینے والا اور وہ وہاں ٹوٹیوں پہ جا کے پی آتا ہے یا جوتوں والی جگہ پہ یا ادھر باہر نکل کے پی آتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف جی ٹوٹ جائے گا، اور مسجد میں کھڑے ہو کے پی نہیں سکتے۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ حدود کے اندر خیمے میں نہیں پی سکتی اور مرد بھی نہیں پی سکتا۔ اور کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔